وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھروں کے اندر خون کے چھینٹے آنا اور اسی طرح سے پانی کے چھینٹوں کا گرنا اور کپڑوں کا کٹنا، عموماً اس کی وجہ جادو اور جنات کے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ بلا وجہ گھر کے اندر پانی، موسم بھی ٹھیک ہے یا چھت والا گھر ہے یا کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر پانی کے چھینٹوں کا آنا، اس کا مطلب یہ ہے کوئی بارش تو نہیں ہو رہی نا۔ اگر خون کے چھینٹے گر رہے ہیں، باہر شک ہوتا ہے عموماً کہ جی کوئی ایسا سبب ہو سکتا ہے، جیسے عام طور پہ کہ جی کوئی پرندہ گزر رہا ہوگا، اس نے کوئی گوشت اٹھایا ہوگا یا کسی پرندے کا شکار کیا ہوا ہوگا، اس کا خون گرا ہو، تو ایسا ممکن ہوتا ہے۔ لیکن اگر کمرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے، چھت والا گھر ہے، سارا گھر چھتا ہوا ہے، اس گھر کے اندر بھی خون کے چھینٹے آ رہے ہیں، پانی کے چھینٹے گر رہے ہیں اور بلا وجہ کپڑے کٹ جاتے ہیں۔ بہت سے مریض ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں، ہم نے کپڑے اپنے نئے سوٹ وہ رکھے ہوئے تھے الماری میں، سیف میں پڑے ہوئے، وہیں پہ کٹ گئے۔ جب پہننے لگے کسی خوشی کے موقع پر تو دیکھا وہ تو سارے کٹے ہوئے تھے، یا پورا قمیض دیکھا تو وہ پھٹا ہوا ہے، جیسے کسی نے پکڑ کے اس کو کاٹ دیا ہو یا پکڑ کے کھینچ کے اس کو پھاڑ دیا ہو۔ تو ناظرین، اگر ایسی کیفیت کسی کے ساتھ چل رہی ہے تو یہ واضح بات ہے کہ جنات ایسا معاملہ کر رہے ہیں۔ ہر راست جو جادوگروں نے مقرر کیے ہوئے جنات ہوتے ہیں، وہ جا کے ایسی خباستیں کرتے ہیں، ایسی شرارتیں کرتے ہیں۔ لیکن اس کا علاج کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، پریشان ہونا اس کا علاج نہیں ہے۔ میں بارہ یہ بات کہتا ہوں، ہمیں قرآن و حدیث کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث میں ہر طرح کی روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج موجود ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو ہمارے عقیدے کے ساتھ کھیلنے والے ہوں، کسی عیسائی کے پاس جا رہے ہوں، کسی ہندو کے پاس جا رہے ہوں، اپنا عقیدہ برباد کر لیں۔ ہمارے پاس قیمتی جو دولت ہے وہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس نہیں رہتا تو پھر باقی ہم نے بچا کے کیا کرنا ہے؟ نہ زندگی کا کوئی فائدہ ہے، نہ دولت کو کوئی فائدہ ہے۔ تو ناظرین، اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ چل رہا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو، فرض نمازوں کو دیکھیں، اگر ان میں سستی ہے اسے ختم کریں، کیونکہ اللہ سے تعلق سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہو، جس سے ہمیں مدد چاہیے۔ اب قرآن مجید پڑھنے والے لوگ، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں گھر میں، ہم قرآن کی تلاوت گھر میں چلاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور جو اذکار کا صاحب آپ نے بتایا ہم وہ پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر سے مسائل ختم نہیں ہو رہے۔ لیکن جب پوچھا جاتا ہے جی آپ نماز کتنی نمازیں پڑھی؟ کل آپ نے 2 نمازیں پڑھی ہیں۔ کتنی نمازیں پڑھی؟ جی 4 نمازیں میں نے پڑھی ہے، 1 نماز چھوٹ جاتی ہے مجھ سے۔ نہیں بھائی، دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے ہمارا جس رب سے ہم نے مدد حاصل کرنی ہے، اس رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اور اس تعلق میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ عقیدے کے بعد وہ ہماری نماز ہے۔ اپنی نمازوں کو اچھا کریں، اور زندگی میں نمازی ہونا یہ ہے کہ بندے کی زندگی میں کوئی ایک نماز بھی نہ رہے مرنے تک، یہ ہے نمازی ہونا۔ یہ نہیں کہ 2 چھوڑ دیں، 4 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، 2 چھوڑ دیں، کبھی 2 چھوڑ دیں، 3 پڑھ لی، یہ کوئی نمازی ہونا نہیں ہے۔ اپنی نمازوں کو سب سے پہلے بہتر کریں، اور اس کے بعد صبح شام کے اذکار جو نبی علیہ السلام پڑھتے تھے ان کا اہتمام کریں، اور جو آداب نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں، سونے کے، جاگنے کے، واش روم جانے کی دعا ہے، نکلنے کی دعا ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا ہے، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا ہے، تو مسنون دعائیں ان کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد آپ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کریں جو چھوٹا سا عمل میں بتانے والا ہوں۔ جس گھر کے اندر خون کے چھینٹے گرتے ہیں، پانی کے چھینٹے گرتے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ عمل کر لیں، چند دنوں میں 11 دن تک یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ نجات مل جائے گی اس تکلیف سے کہ جو گھر میں خون کے چھینٹے یا پانی کے چھینٹے گرتے ہیں یا کپڑے کٹتے ہیں۔ اور بعض گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ نماز فجر پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں، یہ درود 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ درود 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخری 2 صورتیں معوذتین ہیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس، دونوں کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ پہلے سورہ فلق پھر الناس، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔
پھر فلق اور الناس 2 مرتبہ ہوگی. اس طرح سے دونوں صورتوں کو ملا کے پڑھیں اور 41 مرتبہ پڑھیں. یہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی 11 مرتبہ اور آخری 2 قرآن کی آخری 2 صورتیں 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو دم کریں. پانی پر دم کریں، وہ پانی گھر میں چھڑکاؤ کریں، پانی پہ دم کریں، وہ سارے گھر والے پئیں. روزانہ یہ عمل کریں. اللہ کے فضل سے 11 دنوں کا یہ عمل آپ کو بہت ہی بہترین سکون والا اور راحت والا بنا دے گا. آپ کے گھر میں جو ایسی تکالیف ہیں اللہ کے فضل سے وہ ختم ہو جائیں. ہماری دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیں. اور ہماری گزارش یہ ہے جن احباب نے ہمارے یوٹیوب چینل عطا الرحمن اعظم کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک اور شیئر کیا کریں. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری یہ ویڈیوز ہر شخص تک پہنچ سکیں اور وہ لوگ جو بدعات، رسومات اور بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں وہ اس سے بچ کر قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جائیں اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.